بیسیکلی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جیلوں کے اندر جتنے بھی سیاسی قائدین رہے ہیں ان میں سے سب سے آپ سمجھیں کہ بہادری کے ساتھ جیل کس نے کاٹی ہے؟ اگر زرداری صاحب بھی جیل میں رہے ہیں اور تشدد بھی ہوئے ہیں ان کے اوپر. آصف زرداری صاحب نے بہت مشکل حالات کی زبان بھی کاٹ دی گئی تھی اور وہ بڑی مشکل حالت کی جیل تھی. وہ یہ لوشوں والی جیل نہیں تھی, وہ بڑی تگڑی جیل تھی. اور آصف زرداری صاحب نے بڑے مشکل حالات کاٹے ہیں اور چھوٹی موٹی نہیں, 11 سال کی جیل ہے وہ. بالکل ایسے وہ 11 سال کی جیل ہے, وہ کوئی چھوٹی جیل نہیں ہے. اچھا موازنہ کریں نواز شریف, آصف علی زرداری اور عمران خان, ان تینوں میں سے سب سے زیادہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب نے. ہاں, میں زرداری صاحب نے تگڑی جیل کاٹی ہے. یہ بھی ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں نا, ان کے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں. نہیں, خان صاحب دیکھیں, عمران خان صاحب نے ڈٹ کے جیل کاٹی ہے اور ابھی تک کاٹ رہے ہیں. میاں نواز شریف کے خلاف جب وہ کو ہوا تھا, ان کو جب اٹک قلعے میں رکھا تھا, انہوں نے بھی بڑی مشکل جیل کاٹی ہے. لیکن ہاں, زرداری صاحب سے کوئی کمپیریزن نہیں ہے, انہوں نے بڑی لمبی جیل کاٹی ہے. 11 سال تقریباً انہوں نے جیل کاٹی ہے, بہت لمبی جیل تھی. اور میں دوبارہ کہوں گا وہ بڑی مشکل جیل تھی. وہ ایسی جیل نہیں تھی جہاں آپ کو روز کورٹ میں جا کے کبھی آپ ایکسرسائز مشین لے لیتے ہیں, کبھی آپ کہتے ہیں ٹی وی میں 16 چینل آ جائیں, اخبار ملے, یہ ملے, وہ ملے. وہ بڑی بری جیل تھی بتاتے ہیں لوگ. ہم تو خیر وہ اس ایج میں نہیں تھے کہ ہم, لیکن جن لوگوں نے قریب سے دیکھا ہے پاکستان کے نامور بڑے صحافیوں نے, انہوں نے دیکھا. اور پھر حامد میر صاحب نے ایک زمانے میں رپورٹ کیا کہ وہی سیف الرحمان صاحب جنہوں نے زرداری صاحب کے خلاف کیے تھے, وہی سیف الرحمان صاحب ان کے پاؤں میں گر گئے معافی مانگنے کے لیے. یہ حامد میر صاحب نے بتایا, ریکارڈ کا حصہ. ایسے ہی ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں جی. زرداری صاحب نے بڑی مشکل کاٹی ہے جیل. جنرل فیض حمید کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں, آپ نے بھی بات کی ہے, ٹھیک ہے, اور انہوں نے معافی مانگنے کی بھی کوشش کی ہے. یہ بھی طاقتور ذرائع آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں نے اپنی اہلیہ, اپنی صاحبزادی, سب کو کہا ہے کہ یار آپ کسی طرح رسائی حاصل کریں پاکستان کے آرمی چیف تک اور میری معافی کے معاملات. اور وہ بہت مشکل میں ہے. دیکھیں, جو بندہ مشکل میں ہو نا, نہ اس کا تمسخر اڑانا چاہیے, نہ اس پہ. جس حالت میں وہ ہیں, میں تو یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے, کیونکہ بندہ کسی وقت بھی کسی سٹیج پر کوئی کسی جگہ جا سکتا ہے, تکلیف میں بھی آ سکتا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میں تو فرینکلی یہ کہہ سکتا ہوں مشکلات کم ہو جائیں گی ان کی. دیکھیے, مجھے نہیں لگتا کہ حالات جو لگ رہے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان کو سزا تو ٹھیک ٹھاک تگڑی ہوگی. جا یہ اس قدم کو کیسا دیکھتے ہیں پاک فوج کا اس طرح؟ دیکھیے, یہ ایک بہت بڑی مثال ہے جو وہ قائم کر رہے ہیں, بہت بڑی مثال ہے. دیکھیں, آپ پچھلے 1.5-2 سال کے اندر دیکھیں جو واقعات ہوئے ہیں. جنرل فیض حمید صاحب کا معاملہ چھوٹی بات نہیں ہے, اور وہ پورا اسے کہتے ہیں فیض نیٹ ورک. اس نیٹ ورک کے اندر اور بھی بڑی چیزیں ہیں, دعوے بہت سی چیزوں کے کیے گئے ہیں. میں دوبارہ کہوں گا, اگر ان دعووں کی حقیقت بھی ہمارے سامنے آئے فیصلے کی صورت میں, پھر پتہ لگے گا. فی الحال تو دعوے ہیں نا جی کہ یہ بھی ہے, یہ بھی ہے, یہ بھی ہے فیض حمید صاحب کے خلاف, لیکن وہ بیہائنڈ کلوز ڈورز ہے, مجھے تو نہیں پتا. اچھا سر, صحافی ہیں ماشاء اللہ, سینئر صحافی بھی ہیں, اور یہ نہ پوچھ لینا کتنے پیسے لینا, پتہ ہی ہے سب کو. ارے سب کو پتہ ہی ہے. اب آج کل سوشل میڈیا پہ یہ بھی خبریں چل رہی ہوتی ہیں وہ اتنے کروڑ لیتا ہے. یہ بھی ایک جھوٹ چل رہا ہوتا ہے کسی بھی صحافی کے حوالے سے. چلو پھر 5-10 کروڑ پا دیں. اللہ تعالیٰ دے جی, اللہ دینے والا. بالکل جی, اللہ ہے وہ دینے والا.